اب ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں، کتابوں کا کی اپنی مادری زبان میں، چاہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو، اس میں ترجمے کر کے رٹے لگا لگا کے سبق یاد کر رہے ہیں. اس سے بیڑا کیا ہو جائے گا، غرق، برباد صلاحیتیں. آج جو مارکیٹ میں اتنے نئے نئے مفتی آ رہے ہیں نا، افلاطون بنے ہوتے ہیں، سقراط، ایسی تحقیقات آ رہی ہیں، اس لیے کہ جاہل ہوتے ہیں. اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو مجتہدین کے خلاف کبھی نہ چلتے، اپنی رائے کبھی قائم نہ کرتے. کیونکہ آپ 15ویں صدی میں تھوڑی ہم محققین پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئے. اسلام تو بہت پرانا ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں امام حنیفہ شاید تورات انجیل کو مانتے تھے، ان کے جو فتوے ہوتے تھے شاید تورات انجیل سے ہوتے تھے. چونکہ خود جاہل ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، حدیثوں کے ترجمے تک نہیں آتے ہیں. تو پھر ایسی جگہ پر محققین، نام نہاد محققین ہی پیدا ہوں گے. اور ان محققین جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا نئے نئے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو. افریقہ میں گیا، وہاں بھی ہمارے مدارس. میں نے پوچھا بھائی کیا یہاں پر ہمارے علماء کے علاوہ وہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں؟ وہاں پہ ہیں ہمارے مدارس، مگر پڑھاتے کیا ہیں؟ فقہ شافعی، کیونکہ شافعی لوگ زیادہ ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہاں کا فقہ چینج نہیں کرنا، تبدیل نہیں کرنا، جو فقہ ہے وہی پڑھاؤ ان کو، جو عوام میں رائج ہے. تو 8 سال پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں. کہتے ہیں ہم یہاں 8 سال میں بھی مقلد بناتے ہیں شافعی فقہ کا، اور یہاں جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا محققین، وہ 2 سال میں مجتہد بنا کے نکالتے ہیں. ہم 8 سال میں نہیں مجتہد بنا پا رہے، یہ 2 سال میں مجتہدین کے ساشے نکل رہے ہیں. ساشے پتہ ہے؟ چھوٹی پیکنگ کے مجتہد. اور وہ مجتہد مارکیٹ میں آتا ہی ابو حنیفہ کا یہ قول غلط، قرآن و سنت کے خلاف، امام مالک کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف، پھر دوسرے کا قول اس کے خلاف، تیسرے کا قول ان دونوں کے خلاف، چوتھے کا قول ان تینوں کے خلاف. عجیب تماشا بنا لیا ہے. تو علم عمق جب پیدا ہوتا ہے، گہرائی، تو اختلاف بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے. اور جب علم میں کمزوری ہوتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے. ہر آدمی محقق، میرا فتویٰ، میری رائے، میرا قول. او بھائی جاہل ہے تو، تیرا قول کہاں سے آ گیا؟ تو اب مارکیٹ میں نیا آیا ہے، 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ مشہور واقعہ ہے نا امام مالک کے. ایک افریقہ میں ایک عورت گئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ بھی کوئی مجتہد تھے. کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں. اس مفتی صاحب نے کہا امام مالک کا قول بتاؤں کیونکہ امام مالک کی فقہ بہت ہے، یا قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے. وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، تو قرآن و حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا پہنا دے گا مجھے.